مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کسی اجلاس میں جو بیان دیا، جس طرح فوج پاکستان کے شہداء کی حرمت اور ناموس یہ توقیری کی، انتہائی ناقابل فہم ہے، ناقابل قبول ہے، بلکہ ناقابل برداشت بھی ہے۔ پوری قوم سے معافی مانگے۔ مولانا صاحب اگلا الیکشن نیو دلی یا دہلی سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا؟ وہاں جا کر الیکشن لڑنا ہے یا بھارت کے عوام کی خوشنودی کے لیے، وہاں کے حکمرانوں کی خوشنودی کے لیے یہ بیان دیا گیا؟ سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو اپنے نظریے اور اپنے مسائل اور اس حوالے سے کوئی تنقید، اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے، کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے، وہاں اس کی حد اور حدود بھی ہے۔ ہمارا بیانیے کہ حد یہ ہے کہ اس سے قومی بیانیہ متاثر نہ ہو۔ اس پہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ ہم کسی بھی ایک تجربے کار ذمہ دار سیاسی شخصیت سے، قومی لیڈر سے اس طرح کی غلطی کو کسی طرح سے بھی، میرے خیال ہے اس کی اجازت اور امکان ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ معزز صحافی حضرات، ایک جمہوری ملک میں سیاسی جماعتوں اور سیاسی رہنماؤں کو اپنے نظریے اور اپنے مسائل اور اس حوالے سے کوئی تنقید، کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ جمہوریت ہے اور ہم ایک اہم ملک کے ذمہ دار اشخاص میں شمار ہوتے ہیں، تو جہاں ہمیں اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے، کوئی اختلافی بات کرنے کی اجازت ہے، وہاں اس کی حد اور حدود بھی ہیں۔ وہ اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ، اس کی تہذیب سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے درمیان طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان نظریاتی طور پر مختلف ہمارے بیانات ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری حد یہ ہے کہ قومی مفاد اس سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ ہمارا بیانیے کہ حد یہ ہے کہ اس سے قومی بیانیہ متاثر نہ ہوتا ہو، اور اس میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہمیں لگے اور ہمیں یہ ادراک ہونا چاہیے، یہ ہماری سیاسی بلوغت اور سیاسی بصیرت کا تقاضا ہے کہ یہ اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا کون سا بیانیہ ایسا ہے جو ہمارے دشمن ملک کی میڈیا کے لیے سرخی کا درجہ رکھتا ہو۔ ہمارا کوئی ایسا بیانیہ کیا ہم دے سکتے ہیں جس سے ہمارے دشمن کو خوش ہونے کا موقع ملے؟ کیا ہمارا کوئی بیان اور بیانیہ ایسا ہو سکتا ہے جو قومی بیانیے کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم کسی بھی ایک تجربے کار ذمہ دار سیاسی شخصیت سے، قومی لیڈر سے اس طرح کی غلطی کو کسی طرح سے بھی، میرے خیال ہے اس کی اجازت اور امکان ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہم سب نے اپنے اپنے وقت میں اس طرح کی کچھ غلطیاں کی ہوں گی، لیکن ہم سب نے یہ احتیاط رکھی ہے کہ ہمارے بیانات کا اثر بین الاقوامی میڈیا تک نہ پہنچے تو ملک کی نیک نامی کے حوالے سے پہنچے، ریاست، مملکت اور ملک کی حفاظت کرنے والے اداروں کے حوالے سے نہ پہنچے، ان کی تنقید کے حوالے سے نہ پہنچے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان بہت جلد قوم کو اس حوالے سے اعتماد ملیں گے۔ اگر الفاظ اور انداز میں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی وضاحت کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے بالغ النظر ایک قومی رہنما کو یہ ادراک تو ہوگا
کہ ان کا کون سا ایسا بیان ہے جس سے دشمن ملک کے اندر اس کو سرخی بنایا جا رہا ہے، اس کو اپنا وہ زینت بن رہا ہے ان کے تمام میڈیا کی۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ سال مئی میں اللہ تعالیٰ نے افواج پاکستان کے طفیل بھارت کے ساتھ جھڑپ میں جس قدر پاکستان اور پاکستان کی عزت و وقار پہلی دفعہ اس کا اندازہ پوری دنیا کو ہوا، اور آج ایک سال جب گزر رہا ہے تو ہم اس وقت الحمدللہ اپنے خطے کے اپنے ریجن کی قیادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ آگ جو ہمارے خطے میں لگی تھی، وہ جنگ جو ہمارے جانب بڑھ رہی تھی، وہ آگ جو ہمارے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ یہ ہمارے افواج پاکستان کی قیادت ہے کہ جس نے نہ صرف پاکستان کو محفوظ رکھا بلکہ انہوں نے خطے کو بھی محفوظ رکھا۔ ابھی یہ معاملہ مکمل طور پر ٹلا نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کو عزت و وقار جو ملا ہے، جو حوصلہ ملا ہے، آج پاکستان کی جو عزت ہے، پاکستان نے اپنا جس طرح سے اعتماد اس پہ کیا ہے عالمی طاقتوں نے، اس کو ایسے تمام بیانات ہمیں ایسے موقع صدیوں میں خدا قوموں کو فراہم کرتا ہے۔ اس کی رسپیکٹ کیجیے جی، اس کی عزت کیجیے، اس عزت و وقار، اس بیانیے کی حفاظت کیجیے، اس پہ حملہ نہ کیجیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہم سب کو اس حوالے سے اور پوری قوم کو اس حوالے سے اپنے بیان کے ذریعے اطمینان بھی دلائیں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے، اپنی سیاسی بصیرت سے بھی ہمیں آگاہ کریں گے، اور یہ بھی بتا پائیں گے کہ کیا آپ کو ادراک تھا کہ اس طرح کے بیانات سے ہمارے دشمن کو کس طرح فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک اور افواج پاکستان اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے قابل ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ ہمارے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ سب آپ کے چینلز کے ذریعے ایک بار ہم لوگ بھی اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں کہ نہ پہلے کبھی ہمارے جانب سے اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے، اور کبھی بات کی گئی تو ایم کیو ایم نے وہ تاریخ رقم کی ہے، جو قیادت یہاں کھڑی ہے اس نے تاریخ رقم کی ہے کہ وہ بات جس سے کہ پاکستان کے اساس پہ حملہ ہے، اور پاکستان کے اساس پہ حملہ ایم کیو ایم پہ حملہ ہم تصور کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہوا ہے تو ایم کیو ایم پاکستان زندہ آباد کے نعرے کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ یہ وطن بنایا ہے، اس کو بچائیں گے، اس کی حرمت کو بھی، اس کی عزت کو بھی، اس کے وجود کو بھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کسی اجلاس میں جو بیان دیا اور جس طرح افواج پاکستان کے شہداء کی حرمت اور ناموس کی بے توقیری کی، اور یہ ان کا بیان نہ صرف انتہائی ناقابل فہم ہے، ناقابل قبول ہے، بلکہ ناقابل برداشت بھی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان یہ واضح کرنا چاہتی ہے، آج اقوام عالم میں پاکستان کی عزت اور وقار کو جو درجہ حاصل ہے، جو آج
عالمی طاقتوں نے ہماری دفاعی صلاحیتوں کا بھی، ہماری سفارتکاری صلاحیتوں کا، اور ایز ایک امن کے پیمبر، پیس میکر کے طور پہ جو ہمارا کردار رہا، افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، اور وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی طاقتوں نے تو ہم پر اعتماد کیا، اب عالمی سرمایہ کاروں کو ہم پر اعتماد کرنے کا عمل ہے، ان کا اعتماد حاصل کرنے کا عمل ہے۔ ہم پوری دنیا کے ساتھ ریکنیکٹ ہوئے ہیں، پوری دنیا میں ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کئی دروازے کھلے ہیں، کئی موقع انہیں میسر آئے ہیں، پاکستان کی معیشت کی مضبوطی اور استحکام کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوئے ہیں، عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور ایسے موقع پر، اس موڑ پر جو بیان دیا گیا ہے ناقابل فہم بھی ہے، ناقابل قبول بھی ہے، اور ناقابل برداشت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اور ایم کیو ایم کیا، پورے پاکستان، صرف شہداء کی فیملیز اور جو شہداء اور ان کے اہل خانہ، یا صرف افواج پاکستان کے اہلکار نہیں، بلکہ پورے 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انتہائی ناقابل فہم اور ملک دشمنی کے مترادف اس بیان کی تصحیح کریں مولانا صاحب، اسے فی الفور واپس لیں اور پوری قوم سے معافی مانگے۔ بھائی مولانا صاحب تو خود انتہا پسندی اور دہشت گردی کا 2 بار شکار ہو چکے ہیں، ان کی اعتدال پسندی، ان کا نظریہ ایک مذہبی جماعت کے باوجود ہر خاص و عام میں ہمیشہ قابل قبول رہا ہے، اور خود ان پر جب حملہ ہوا ملک دشمنوں کی طرف سے، خوارج کی طرف سے، بھارت کی پراکسیز کی طرف سے، تو اس پر پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج وہ پورے ملک کو ایک طرف رکھ کے، میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہم سب کے دل جلے ہیں بھائی۔ خالد بھائی نے بات کی ہے، ہمارے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی میسج واضح طور پر کنوے کیا ہے، لیکن میں یہ بات کہنا، کیا یہ مولانا صاحب اگلا الیکشن نیو دلی یا دہلی سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا وہاں جا کر الیکشن لڑنا ہے؟ کیا بھارت کے عوام کی خوشنودی کے لیے، وہاں کے حکمرانی کی خوشنودی کے لیے یہ بیان دیا گیا؟ اس لیے بھائی ہمارے سیاسی مقاصد، ہمارے مفادات گروہی ہوں، ذاتی ہوں، اجتماعی ہوں، جماعتی ہوں، لیکن قومی مفاد سے بڑھ کر کوئی مفاد نہیں ہو سکتا۔ جو شہداء افواج پاکستان کی قربانیاں، جو ہمارے پاکستان کے شہریوں نے انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف جو مارکہ حق میں قربانی دی گئی، جن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، ہمارے آزادی کے محافظ ہیں، ان کا شمار ہمارے محسنوں میں ہوتا ہے، ان کی دل آزاری کی گئی ہے، ان کے لہو کی تصدیق کی گئی ہے، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لہٰذا فوراً اپنے اس عمل، رویے اور بیان پر نظر ثانی کر کے تصحیح کی جائے اور قوم کے سامنے شرمندگی کا اظہار کیا جائے۔ یہ بڑا واضح موقف ہے ایم کیو ایم پاکستان کا۔ دیکھیں مولانا صاحب کی جو عزت رہی، جو اب تک کی صورتحال تھی، ہمارے لیے بھی ان کے خلاف کوئی بیان دینا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے قد، اپنے حد، اپنے وزن، اپنے حجم سے بہت زیادہ آگے جا کر، کس فرسٹریشن میں بھائی، آگے آپ کو باری مل جائے گی۔ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں یار سالہ سال، تو آپ اور آج کشمیر کو دیکھیں، ہم وہاں بھی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، یہ ملکی بھائی، یہ سب کے گھر میں آگ لگے گی اگر آپ اپنے دفاعی اداروں کو کمزور کریں گے، ان کے شہداء کی قربانی کا مذاق اڑائیں گے۔ فوراً واپس لیں اس بیان کو۔